بابا فرید جب تشریف لائے نا تو یہ اجودھن جو تھا پتہ نہیں یہ جنگل تھا، اتنا بڑا جنگل، لوگ رہتے تھے۔ آج بھی وہاں کے علاقے والوں کی بولی کو جانگلی کہتے ہیں، وہ ایک پٹی ہے اس کو جانگلی زبان کہتے ہیں۔ جنگل ہی جنگل تھا، جنگل ہی جنگل تھا۔ وہاں ایک صاحب نے آپ پہ ایک بندہ تھا، وہاں کا بہت بڑا جوگی تھا، لوگوں کا رجوع بابا جی اللہ والے تھے ان کی طرف ہو گیا، تو انہوں نے جادو کر دیا حضرت بابا فرید میں۔ آپ کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، خادم بھی تھے، شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت مجھے تو کوئی یہ جادو نظر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ بھائی اگر تجھے جادو نظر آ رہا ہے تو اس کا علاج کر دے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے ایک علم دیا تھا کہ میں دیکھوں یہ کس نے کیا، تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جس کا آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جادو کر دیا، تو پھر باقاعدہ جادو کا علاج کیا۔ اور جادو کے علاج میں جو میں آپ کو آج کی اس نشست میں اہم بات بتا رہا ہوں، جادو کے علاج میں جو خاص چیز دی فرمایا وہ سورۃ کوثر کے 129 دفعہ کا کڑا کیا، حصار کیا، حفاظت کی 129 دفعہ۔ اور کیا کیسے وہ بھی بتاؤں، شاید یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ بابا جی کو سامنے بٹھایا، اب آپ کا خلیفہ بھی تھا، خادم بھی تھا، وہ داماد بھی، سامنے بٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اور پہلے اجازت لی کیونکہ حضرت کا مقام مرتبہ زیادہ، حضرت نے فرمایا اجازت اس لیے ہے کہ اب تو معالج ہے، میں مریض ہوں، تو معالج ہے، اور احکام معالج میں معالج جو کہے وہ حکم اس کا ضروری ہوتا ہے ماننا۔ میں آپ کو سامنے بٹھا کے آپ کے ارد گرد سورۃ کوثر ایسے لپیٹ رہا ہوں جیسے ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی تار ہو، اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ۔ اچھا آپ نا، میں نے یہ تصور کئی دفعہ کیا، آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اپنے اوپر ریشم کی ڈوری لپیٹیں، اپنے کسی پیارے محبوب پہ، اپنے کسی عزیز پہ سورۃ کوثر پڑھیں، ایک بار، دو بار، تین بار، 129 بار پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کی ڈوری ہے، سنہرے رنگ کی، سنہرے رنگ کی، اور یہ میں اس کے جسم پہ لپیٹ رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ پڑھیں، آپ گمان نہیں کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو بتایا، اس نے کہا جی آپ نے تو جو بچایا تھا میری بیوی کے لیے، بیوی تو ٹھیک ہوئی، میں بھی خود ٹھیک ہو گیا، میرے پاس ایک ایسا روگ تھا میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ بیوی ہاتھوں سے جا رہی تھی، میں نے کہا میرا روگ تھوڑا ہے، اس کا زیادہ ہے۔ کہا کہ دنیا کی آخری ٹینشن تھی میرے اوپر، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ وغیرہ، کوئی چین سکون نہیں تھا، کچھ میرے اوپر حالات ایسے آئے تھے جس کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ریشم کی تار، سورۃ کوثر، یہ عمل کیا۔ کہا کہ صبح شام بیٹھ جاتا تھا بیوی کا تصور کر کے اور سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، ہاتھ میں 129 کی تسبیح، اور ایسے تصور کے ساتھ پڑھتے 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 کہا کہ تسبیح ختم ہو جاتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا میں پڑھنا چھوڑوں۔ کہا کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ڈوری کی ایک لپٹ میری بیوی پہ آئی، ایک میرے پر بھی آ رہی، ساتھ ساتھ میرے پر بھی وہ سنہری ڈوری، وہ سنہری ریشم کا دھاگا اور وہ ڈوری میرے اوپر بھی لپٹ رہی ہے۔ اس لیے اس تصور کیفیتوں میں ڈوب جاتا تھا۔ اور کہا کہ پھر
129 दिन गुजर गए। کہا کہ اب عالم یہ ہے میں نہ پڑھوں تو ایسے محسوس کرتا ہوں میں خالی خالی، اور کوئی چیز ہے جو مجھے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ نشہ ہوتا ہے نا، نشہ، یہ نشہ ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ نشہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو ایک بے چینی، بے قلی، بے قراری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے چائے کا نشہ ہے، وہ کیفیت ہے، بس وہ کیفیت ہو تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا نشہ بن گیا اور میرے لیے لذت کا سامان بن گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایک گردہ فیل ہو چکا ہے، دوسرا فیل ہونے والا ہے، دل کام کر رہا ہے صرف 30%، دماغ کے کچھ حصے ڈیڈ ہو گئے ہیں، اور جسم مفلوج تھا۔ دنیا کی ساری بیماریاں تھیں، دنیا کی ساری بیماریاں، جاگ رہے ہیں؟ دنیا کی ساری بیماریاں تھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا، میں نے کہا سورۃ کوثر کی نا ریشم کی ڈوری والا عمل کر۔ اس نے کہا ریشم کی ڈوری کہاں سے ملے گی؟ مجھ سے کہہ رہا، میں کہ اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے۔ بس یہ تصور پکا کر، تصور ایسا ہو، تصور ایسا ہو کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تصور ایسا، یہ اتنا مضبوط ہو تصور، اور اتنا طاقتور ہو تصور۔ لگنے وہی 10 15 20 منٹ ہیں، لگنے وہی ہیں۔ پھر ایک اور بتاؤں اس تصور کا فائدہ، اس تصور پہ تھوڑی سی بھی آپ توجہ کر لیں صبح شام، آپ صاحب مراقبہ ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ بندہ اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے، اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے، اگر کچھ عرصہ، چند مہینے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ سورۃ کوثر کو 129 بار صبح شام اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لے تو پھر اللہ پاک اس کو کشف کی کیفیت دیتے ہیں اور مراقبے کی کیفیت دیتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ایسے بند ہوتی ہی کائنات کے وہ احوال دیکھتی ہے جس کی مثال یوں ہے کہ سامنے اندھیرا ہے، لیکن یوں دوربین پہ ایسے آنکھوں کے ساتھ دوربین لگتی ہے، اندھیروں میں کائنات ایسے کھلنا شروع ہو جاتی ہے نا، ہے یوں دوربین لگتی ہے، یوں ایک پل میں ایسے دوربین لگتی ہے، کائنات اندھیروں میں ایسے کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اچھا وہ سامنے بندہ ہے، وہ سامنے ہے، وہ سامنے ہے، وہ کر رہا، وہ کر رہا، وہ کر رہا۔ ایسا مزہ آتا ہے، ایسی لذت ملتی ہے، ایسا سکون اور سرور ہوتا ہے سورۃ کوثر کو اس تصور کے ساتھ پڑھنے میں، اور جو اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے بخت اور برکت بس دو چیز ہے، بخت اور دروازے کھل جاتے۔ سن 2000 تک، 2002 3 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے، وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی۔ ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں اور گزشتہ 2.5 پونے 3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، مجھ سے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔
اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں، میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی، اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کملی والے فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسل